اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، سوال دیا گیا ہے کہ سفلی عمل کی پہچان کیا ہوگی، یعنی کہ کالے جادو کی پہچان کیا ہوگی کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا۔ میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیجئے۔ سفلی علم کی سب سے بڑی پہچان ہوگی کہ کافی عرصے سے ایک تو وہ بیمار رہے گا، کافی عرصے سے، یہ بڑی نشانی ہے۔ چلو بندہ کچھ چند مہینوں کے لیے بیمار، چند دنوں کے لیے تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو انسان سالوں سال سے بیمار ہو تو وہ سفلی کی علامات کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس نے کوئی گھر میں جانور پالے ہوئے ہیں جیسے بھینس وغیرہ، مرغی وغیرہ، تو بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی، دودھ کی جگہ خون کی چھینٹیں آئیں گی، بھینسیں مرنا شروع ہو جائیں گی، گائیں مرنا شروع ہو جائے گی، گھر میں مرغیاں، حلال جانور مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سفلی کی سب سے بڑی پہچان۔ ایک نارملی مر جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن بار بار جانور کا اس گھر میں مرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ سفلی ہے۔ تیسرے نمبر پہ رزق کی بے تحاشا کمی ہو جانا، نارملی چلو چلتے رہنا لیکن کبھی خوشحالی نہ آنا سالوں سال، یہ سفلی کی پہچان ہے۔ اس نے علم کر رکھا آپ کے اوپر۔ چوتھے نمبر پہ دل گھبرائے، ڈر لگے، لوگوں کی آواز سن کے گھبراہٹ محسوس ہو، باہر جاؤ تو ڈر لگے، یہ سفلی کی پہچان ہے۔ پانچویں نمبر پہ کپڑوں کا پھٹ جانا، کپڑوں پہ خون کے چھینٹیں آنا، یا کہیں گھر میں چھینٹوں کا آنا، کسی چیز کا غائب ہو جانا، یہ سفلی کی پہچان ہے۔ یہ ویسے تو 27 قسمیں ہیں سفلی کی، لیکن میں نے آپ کو 5 بتائی ہیں یہاں پہ۔ یہ 5 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہے تو آپ کے اوپر سخت قسم کا کالا جادو چلایا گیا ہے جی۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، عباس بھائی اس کا توڑ ہے؟ بالکل اس کا توڑ ہے۔ اس کا میں آپ کو توڑ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ ہم سے توڑ کڑوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کر دیں گے، لیکن ہدیے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جنہوں نے اپنی بندش کا علاج کروایا ہے، توڑوائی ہے بندش، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 11 دن، 3 دن، 9 دن کے اندر ختم، اور دوبارہ بندش نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں جی، تو اگر کسی کو یہ شک ہو، سب سے پہلے وہ اپنا حساب کروائے ہم سے۔ ہماری تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے حساب کرنے کی، تو وہ آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ میں چیک کر دوں گا کہ آپ کے اوپر بندش ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ لے بات کو؟ ہاں جی، اگر یہ علامات بندہ خود بھی دیکھ لیتا ہے یار یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ کالا جادو کرنے والا تو خود بھی خوشحال نہیں رہتا، دوسروں کو بھی ایذا پہنچتا ہے۔ حرام ہے دین اسلام میں کالا جادو کرنا، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے مجھ سے پوچھے تو اس لیے لوگ کرواتے ہیں، لیکن ڈھیٹ ہوتے ہیں، ضدی پن میں ہوتے ہیں، بھئی میں اس کو تباہ کر دوں، اس کو غرق کر دوں۔ اور ہر آدمی نہیں کر سکتا کالا علم۔ کالے علم میں مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، ان کے بھی جاب پاٹ ہوتے ہیں کالے علم کے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے وہاں پہ اس کی پہچان میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، یہ پہچان آپ کو اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، باقی ایک اور سوال تھا کہ قرآنی آیتیں پڑھ کے پھونک دینا کالا علم جادو ختم ہو جاتا ہے؟ وہ ٹیمپریری رک جاتا کچھ دیر کے لیے۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کالا جادو کیا گیا تھا، اور داتا گن چکر پہ بھی کالا جادو کیا گیا تھا کئی سالوں تک۔ داتا گن چکر حالانکہ اللہ کے ولی ہیں، اب سوچیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اللہ کے ولی، ان پہ بھی اثر کر گیا تھا لگاؤ، حالانکہ وہ تو پاکی میں رہتے، پرے جلاسو کی روٹی پہ گزارا کرتے، 5 ٹائم باوضو رہتے، ہے نا بات، لیکن اثر کر گیا۔ تو اسی وجہ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کرواتے ہیں کالے جادو، اس کا علاج ہم سے کروا سکتے ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہم سے کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ ہاں جی، لیکن تھوڑی بہت محنت آپ کو کرنی ہوگی، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، حرکت میں برکت ہے۔ تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویرانہ۔ اللہ حافظ۔